مفتی صاحب یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری دو عیدیں تو ہم نے سنا تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ جو تیسری عید ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، اس میں آپ نے عید کی نماز پڑھی تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے. ایک حدیث میں مردود کے الفاظ ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے. تو ولادت کو روزہ رکھ کے آپ نے عید کا کانسیپٹ تو ختم کر دیا، کیونکہ روزے اور عید تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کبھی بھی عید کے دن روزہ حلال نہیں ہوتا. آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا، شاید اس میں یہی اشارہ تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے یوم ولادت کو عید کا دن منائیں گے. تو پیر کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں عید کا تو اب منانے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم ولادت پیر کا روز تھا، سوموار کا روز تھا. تو ثابت ہے کہ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک، تو روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ 12 ربیع الاول بھی ثابت ہے. 12 ربیع الاول تو دیکھیں نہ نبی کی تاریخ پیدائش ہے نہ تاریخ وفات ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے. میں کہتا ہوں آپ بتاؤ کیا دلیل ہے، کوئی صحیح حدیث پیش کرو کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ تو دلیل جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ ہے نا. تو یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو جب خواتین نے ڈف بجا کے استقبال کیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آئے سرکار مدینہ گئے تھے، استقبال کیا تھا نا. تو یہ بھی ایک جشن کا سا ایک وہ ہاں تو جس دن بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے نا. 12 ربیع الاول کو تو آپ تشریف نہیں لا رہے نا. وہ تو اگر لائے تھے بالفرض 12 تاریخ کو تو ایک دفعہ لائے تھے نا. تو صحابہ نے ہر سال 12 کو کیوں جشن نہیں منایا؟ نہیں، جب جشن میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے تو کئی نعتیں ایسی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. نعت میں کہنے سے تشریف لائیں گے نہیں، ورنہ میں ضرور ابھی نعت پڑھتا اور کہتا ہم سب کی خواہش ہے ہم نبی کی زیارت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. تو آپ اگر نعت میں پڑھ لیتے ہیں کہ نبی تشریف لا رہے ہیں تو یہ آپ کا نظریہ ہے، اس سے نبی تشریف نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ جشن ولادت مصطفیٰ منانے سے روک رہے ہیں ہمیں. تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ اچھا جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، اگلے سال اسی تاریخ پہ بچیوں نے کیوں نہیں دف بجایا؟ پھر اس کے بعد اگلے سال اسی ڈیٹ پہ کیوں نہیں بجایا؟ اس لیے کہ اب بنفس نفیس آ نہیں رہے ہیں. جس دن آئے تھے اس دن استقبال ہوا، اب اسی تاریخ کو ہر سال استقبال نہیں ہوا ہے، وہ نہ جشن منایا گیا ہے. نہیں، بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو برتھ ڈے کا کیک ہے وہ کاٹتے ہیں اس دن. بس وہ تو جو کاٹ رہے ہیں ان سے پوچھیں، ہم تو نہیں کاٹتے بھائی. ہم تو کہتے ہیں نبی سے محبت نبی کی تعلیمات پہ عمل کا نام ہے. تو نبی نے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں تو ہمارے لیے کافی ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، دیکھیں یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا یا نہیں تھا؟ قرآن سے بھی ثابت ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں، اور بہت مقدس دن تھا. اس کے بعد عیسائی آئے، ہفتے کے بعد آتا ہے اتوار. عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہوا جس میں وہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور تیار ہو کے چرچ جاتے ہیں. اتوار کے بعد آتا ہے پیر. ہم وہ امت ہے جو عیسائیوں کے بعد آئے، تو ہمارے لیے پیر کا دن ہونا چاہیے تھا. اور یوم ولادت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو جمعے کا دن ہے نا اس میں عید کا بھی تصور ہے. تبھی نہاتے ہیں دھوتے ہیں، 2 رکعتیں خطبہ ہے، وہ سارے عید والے حکام ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دن کو ریورس کر دیا گیا ہے. یہودیوں کے لیے ہفتہ، عیسائیوں کے لیے اتوار، ہمارے لیے پیر بنتا تھا اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اس کو ریورس کر دیا، دوبارہ جمعے پہ چلے گئے، یعنی 2 دن پیچھے چلے گئے، اس پیر کو نہیں متعین کیا. اس سے آپ اسلام کا مزاج سمجھے، اسلام دن منانے کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ وہ پیر کا دن مقدس کرتا کہ دیکھو تمہارے نبی اس دن پیدا ہوئے ہیں تو عید کا دن تمہارے لیے پیر کا دن ہو.